بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج جمعرات 2 اپریل ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر سنی ہوگی، دیکھی ہوگی آپ نے، پوری دنیا میں اس پر بات چیت ہو رہی ہے اور اس میں جو گفتگو کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس سے یہ بات تو ظاہر ہو گئی ہے کہ ایک تو وہ شکست ان کو ہو چکی ہے اور دوسرا یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا یہ کوئی ایران کے لوگوں کی مدد کے لیے نہیں کیا تھا، یہ تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے کیا تھا۔ میں وہ جو ان کی گفتگو ہے اس پر آپ سے بات کروں گا، ان کی جو باتیں ہیں اس کے حوالے سے۔ لیکن آغاز ہم کرتے ہیں پی ٹی آئی سے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو سابق وزیر اعلیٰ ہے علی امین گنڈا پور صاحب، اب ان کی ملاقاتیں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے جاری و ساری ہیں۔ ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی اور فیصل آباد سے جو رانا ثناء اللہ وزیر اعظم صاحب کے مشیر ہیں، ان سے علی امین گنڈا پور کی ملاقاتوں کی اطلاعات ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس ساری صورتحال سے باخبر ہیں۔ میں نے آج رابطہ کرنے کی کوشش کی مروت صاحب سے، لیکن ان کا فون جو تھا اس نے میری کال نہیں لی، یعنی بزی تھے یا کچھ ان کی اور کو مصروفیت ہوگی۔ لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب جو گیم بنائی جا رہی ہے اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کو دوبارہ شاید وزیر اعلیٰ، اور اس کے لیے جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی نو کانفیڈنس موشن لے کے آئیں گے، بس الیکشن کمیشن سے یا کسی عدالت سے افریدی صاحب کے خلاف فیصلہ آ جائے گا اینڈ ہی ول سیز ٹو ایگزسٹ ایز اے چیف منسٹر، اور پھر علی امین گنڈا پور کو قائد ایوان وہ بنا لیں گے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ کے پی کے لوگ اور پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے کے پی کی، وہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کے بغیر کسی کو نہیں وزیر اعلیٰ بنائیں گے۔ لیکن کیونکہ عمران خان کو عملی طور پر جدا کر دیا گیا پارٹی سے، ان کے ساتھ نہ کسی کی کوئی ملاقات ہے نہ گفتگو ہے، اور میسیجز جو ہیں وہ نہیں آنے دیے جا رہے، اور پھر جو عدالتوں کا رویہ اس سے تو لگتا نہیں کہ کسی کو بھی ان سے ملاقات کی اجازت ہوگی۔ اچھا، اور بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید جو بیرسٹر سیف ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو شاید دوبارہ وزیر بنا دیا جائے۔ مصدق عباسی صاحب جو نیب کے وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کے اینٹی کرپشن کے تھے، وہ ان کے دوست کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ ہدایت کی تھی کہ ان کو وزیر بنایا جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ سہیل افریدی کوئی بھی ایسی بات جو عمران خان صاحب کی انسٹرکشن ہوگی اس کو نہیں مانیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان تک یہ کمیونیکیشن نہ ہوئی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہی نہ ہو اور جو یار لوگ ہیں ان کے وہ ان کو وزیر بنانے کے لیے، کیونکہ یہ بھی بڑا سلسلہ ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے، تحریک انصاف اب یہ جان چکی ہے، یہ سمجھ چکی ہے۔ رات پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں علیمہ خان صاحبہ بھی شریک تھیں۔ میٹنگ سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی سہیل افریدی سے۔ مجھے نہیں پتہ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں وہ شریک ہوئی ہیں یا نہیں، مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن بہرحال پارٹی قیادت سے وہ رابطے میں ہے، اور اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ احتجاج کیا جائے۔ لیکن جو احتجاج کا طریقہ بنایا جا رہا ہے وہ جو عوامی ایشوز ہیں ان پر احتجاج کیا جائے گا، کیونکہ تحریک انصاف ایک حزب اختلاف کی بڑی پارٹی ہے، تو اس وقت جو تیل کی قیمت ہے، جو بے روزگاری ہے، جو لوگوں کو پریشانی ہے، اس پر تحریک انصاف اپنی احتجاجی تحریک چلائے گی، اور اس میں بھرپور احتجاج پورے پاکستان میں مہنگائی کے خلاف، تیل کی قیمتوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ ایک خاص لیول تک اسے نیچے لایا جائے، گیس کی قیمتیں، مٹی کے تیل کی قیمتیں، اور بے روزگاری کے حوالے سے، پھر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، تو وہ اس میں ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کی رہائی کا بھی ڈیمانڈ ہوگی۔ لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اب اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اگر جیسے خان صاحب نے کہا ہے کہ عدلیہ آزاد ہو اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے جنگ لڑے ہیں، تو اگر عدلیہ آزاد ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان کے مقدمات تو بالکل ویسے ہی وہ عمران خان صاحب بری ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ایک نیا رخ نظر آئے گا، ایک نیا رنگ نظر آئے گا، ایک نئی لائن نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ جو عوامی ایشوز ہیں، چاہے وہ کسانوں کا ایشو ہے، چاہے وہ ٹیچرز کا ایشو ہے، چاہے وہ ٹریڈ یونینز کا ایشو ہے، تحریک انصاف ان تمام معاملات پر پالیٹکس کرے گی، اور ایک بھرپور احتجاج جو ہے، اور جو عوامی نبض ہے اس وقت جس طریقے سے لوگ تنگ ہیں، یہ احتجاج ہو بھی سکتا ہے جب وہ بالکل نیرو ڈاؤن کرتے ہیں، کیونکہ اپنی رہائی کے لیے تو عمران خان صاحب نے خود کبھی نہیں کہا، ہمیشہ ان سے کہا کہ میری رہائی کی بات نہ کرو، عوامی ایشو کی بات کرو جا کے۔
بتاؤ کہ عدلیہ آزاد کروانی ہے، عدلیہ آزاد ہوگی تو میرے مقدمے سارے کے سارے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، میرٹ آئے گا تو یہ جو معاملہ سارا جو انکمپیٹنٹ لوگ ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر اگر 8 فروری کو جو مینڈیٹ تھا وہ حق واپس ملا تو تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ جائے گی۔ تو یہ بات اب تحریک انصاف کی قیادت سمجھ چکی ہے۔ تو مہنگائی پر، دوسرے ایشو پر احتجاج ہوگا، مین ایشوز ہوں گے، اور عمران خان کی رہائی کا ایشو بھی ہوگا، اور پارٹی جو ہے وہ پورے بڑے ایک متحرک انداز میں سامنے آئے گی۔ ایک اور خبر آپ کو دے دیتے ہیں، کامران خان صاحب بڑے مشہور صحافی ہیں، نقطہ کے جو ویب سائٹ تھی اس کو انہوں نے رن کیا، ریاض ملک صاحب کی ویب سائٹ تھی، پھر وہ جب آئے اے آر وائی نے ان کو خریدا تو ظاہر ہے وہ ساز و سامان میں جناب کامران بھی اس میں آ گئے، اور پتہ یہ چلا ہے کہ وہ اسلام آباد میں تھے، پنڈی میں تھے، اور جہاں جہاں سے عشیرباد لینی تھی انہوں نے عشیرباد لی، اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا، ملاقات کی، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ جلوہ فروز ہو گئے 8 بجے کے پروگرام میں اے آر وائی پر، جو پہلے کاشف عباسی صاحب کرتے تھے، پھر اس کے بعد ستی صاحب نے کرنا شروع کیا، تو ستی صاحب کو کہیں اور میرا خیال ایڈجسٹ کیا جائے گا، حالانکہ ستی صاحب بھی ایک بڑے اچھے بچے ہیں اور کمپلائنٹ بچے ہیں، بڑے زبردست جرنلسٹ بھی ہیں۔ تو لیکن بہرحال کامران خان صاحب کی اب تمنا یہ ہے، جو مجھے ذرائع نے بتایا، کہ 8 بجے کا شو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو مالک صاحب 10 بجے کرتے رہیں گے، لیکن سنا ہے کہ ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ بالکل جو سروناش کر دیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، مجھے تو کوئی خیر پی ٹی آئی کا کوئی ایسا نظر نہیں آتا وہاں پر اے آر وائی میں اس وقت، لیکن بہرحال کامران خان صاحب جلوہ افروز ہوں گے، بڑے صحافی ہیں، معتبر صحافی ہیں، ان کا ہمیشہ جو دنیا پہ انہوں نے شو کیا اس میں ان کا موٹو بھی یہی تھا کہ معتبر ترین شو پاکستان کا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ معتبر شو کیا کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو بات میں نے آپ سے شروع میں کہی، انہوں نے یہ کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو برنگ دیم بیک ٹو دا اسٹون ایج ویئر دے بلانگ، کہ ہم ایران کو پتھر کے زمانے میں واپس بھیج دیں گے جہاں سے وہ ہیں، یعنی جتنے گھٹیا یا جو سوچ ان کی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو تب ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا تھا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جسٹیفیکیشن یہ دی تھی کہ یہ جو جنگ ہے یہ ایرانی لوگوں کی مدد کے لیے ہے، اور ایک ایسی وہاں پر حکومت ہے جو اپنے عوام پر ظلم کرتی ہے، ہم ان حکمرانوں کو ماریں گے، سافٹ ٹارگٹ سیٹ کریں گے تو انقلاب آئے گا اور عوام کے لوگ اس حکومت کو چینج کر دیں گے، اور ہم ایرانی لوگوں کی مدد کے لیے یہ ہم نے جنگ کی ہے۔ لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ سٹون ایج کو واپس بھیج دیں گے، اور تیل پہ قبضہ کریں گے وینزویلا کی طرح، اور بیچیں گے، اور تیل کی قیمتیں سستی ہو جائیں گی، اور مٹی کا تیل سستا ہو جائے گا۔ یعنی جس طرح قزاق ہوتے تھے نا، بحری قزاق حملہ کرتے تھے شپس پر، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی، پھر اپنی تقریر میں جیسے انہوں نے فرانسیسی صدر کا مذاق اڑایا اور کہا کہ میکرون سے میں نے کہا کہ ہماری مدد کرو، لیکن میکرون نے کہا نہیں میں، اور پھر کہتے ہیں میکرون یہ وہی ہے نا جس کو اس کی بیوی بے عزت کرتی ہے، مارتی ہے، اور ابھی تک اس کا جو جبڑا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اس طرح کی باتیں۔ جاپان کے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اگر آپ ٹرمپ کو ان کے سامنے ان کی بات سے اختلاف کریں تو وہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں، بیکمز ویری اینگری۔ تو یہ لیکن بہرحال برطانیہ نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ بریگزٹ ایک غلطی تھی، یورپین یونین سے نکلنا ایک غلطی تھی، اس سے بہت نقصان ہوا ہے، اور ہم واپس جا رہے ہیں یورپین یونین میں۔ تو یورپ اب اکٹھا ہو رہا ہے، اور انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ وہ امریکن بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے، کس طریقے سے چلتا ہے۔ لیکن ولی نصر صاحب نے ایک بڑا زبردست ٹویٹ کیا، جس طرح ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اب ایران کو وہاں لے جائیں گے سٹون ایج میں، جبکہ پہلے کہتا تھا کہ ہم مدد کے لیے آئے ہیں، کہ اب اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں اس میں جو ان کی میڈیسن مینوفیکچرنگ فیکٹریز ہیں جہاں پہ دوائیں بنتی ہیں، ان پر تباہی کی ہے ان کو۔ تو ولی نصر نے بڑا اچھا ایک ٹویٹ کیا اس میں کہ جو پہلی سینکشنز تھیں اس میں جو میڈیسنز کی جو ترسیل تھی یا جو سپلائی تھی ایران میں وہ روک دی گئی، اور اب جو حملے ہو رہے ہیں اس میں اگر ایرانیوں نے اپنی فیکٹریز خود بنا لی دوائیں بنانے والی، تو اب ان فیکٹریوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔
تو یہ اس جنگ کی ریئلٹی ہے. اور بہرحال ایرانی قوم کو ایک اس وقت وہ بطور قوم کھڑے ہیں، اور باوجود اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں مزید حملوں کی آ رہی ہیں، وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور پوری دنیا کو انہوں نے بتایا ہے. لیکن اسی بیچ میں جب ڈپلومیسی کی کوشش ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کمال خرزئی سابق ان کے وزیر خارجہ ہیں، جو بیسیکلی پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات کی بات چل رہی تھی ایران کے ساتھ، اس کو وہ اوورسی کر رہے تھے. ان کے گھر پر بھی حملہ ہوا میزائل کا، کل ان کی اہلیہ شہید ہو گئی اور وہ شدید زخمی ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی جو مذاکرات کی کوششیں ہیں ان کو کوئی سیبوٹاج کر رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کون ہوگا سیبوٹاج کرنے والا. یہ گیم اس وقت چل رہی ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.